السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید مائی ریسپیکٹڈ سسٹرز۔ لیسن نمبر 9 ہے آج ہمارا، انشاءاللہ کلاس 9ویں کلاس ہے تجوید کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کورس کو کامیابی سے مکمل کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میں امید کرتا ہوں میری بہنوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ تو میری بہنوں، جیسے کہ ہم ہر کلاس میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ بہترین لوگ، آمین یا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور بہت بڑا اجر ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، آمین یا رب۔ جی، یہ ہیں موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ الحمدللہ کئی دفعہ ان پر بات ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ تمام بہنوں کو یہ بہت اچھی طریقے سے ازبر ہوں گے، اور اب ہم نے اتنی دفعہ اس پہ بات کر لی کہ کسی نے یاد نہیں بھی کیا ہوگا تو اسے سن سن کے یاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہیں وہ حروف جن کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اب انشاءاللہ ہم تک اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اب ہماری آج 9ویں کلاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 9 10 11 12 آج کے بعد ہماری صرف 3 کلاسیں باقی رہ جاتی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم کور کریں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کہ ان دنوں میں خاص طور پہ لیسن ختم ہونے کے بعد اور دوسرے لیسن کے درمیان جو 6 دن ہوتے ہیں، اس میں کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اپنی ریویژن کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی، تو ہم نے پچھلی دفعہ جو سبق پڑھا تھا وہ ہم نے حروف کو جوڑ کے پڑھا تھا۔ یہ والی ایکسرسائز ہم نے کی تھی جس میں حرکات، تنوین اور مد سب کی پریکٹس شامل تھی۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگوں نے اس کو ایک آدھ 2 دفعہ ریکارڈنگ کو دیکھا ہوگا، کچھ دفعہ پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو ہم اس میں سے صرف 2-3 حروف پڑھ کے پھر آگے کا سبق شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن دوبارہ سے کورس کی طرف آ جائے۔ تو جیسے فار ایگزامپل یہ ہم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذال فتح، ذال زبر الف، ذا لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ذالک، واو زبر وا یا، واو زبر یا، استغفر اللہ، واو زبر یا سکون وئی، لام دو پیش لن، ویلن۔ کون بتائے گا یہ کون سی کیا ترکیب ہے، یہ کون سا لفظ پڑھا ہم نے؟ ویلن، واو زبر یا، وئی، وئی، یہ کیا ہے؟ یہ یا کون سا یا ہے؟ بارک اللہ فیک۔ جی، یہ یا اللین ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ بھی یہی والا یا ہے، یومن۔ اور یہ الف کون سا ہے؟ حاسد، حاسد، حافظ، دافق، شاہد، عابد۔ یہ والی جو الف ہیں ساری، یہ کون سے ہیں؟ یہ بارک اللہ فیک، کی چھوٹی مد ہے۔ بالکل آپ نے سسٹر فرخندہ، آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا، چھوٹی مد۔ یہ بالکل ٹھیک نام ہے اس کورس کے لیے، چھوٹی مد۔ اچھا جی،
بڑی مد ہم نے دیکھی تھی کیسے ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب حمزہ آ جاتا ہے تو وہ بڑی مد ہو جاتی ہے. تو جیم فتحہ جا، جیم زبر جا یعنی ایک حرکہ، جیم زبر الف دو حرکہ، اور جیم زبر الف کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہ بن جاتی ہیں 4 حرکہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا آج جو ہے ہم سکون کا چیپٹر شروع کریں گے. میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکون ہوتا کیا ہے. حمزہ زبر با سکون اب، حمزہ زیر با سکون اب، حمزہ پیش با سکون اب، اب اب اب. کچھ چیزیں میں چھوڑتا ہوں آگے چلتا ہوں پھر ہم پیچھے آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ کی طرف. حمزہ زبر جیم سکون اج، حمزہ زیر جیم سکون اج، حمزہ پیش جیم سکون اج، اج اج اج. تو ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ سکون ہے، با کے اوپر اور جیم کے اوپر سکون تھا. سکون کیا ہوتا ہے؟ سکون ہے حرف کی خاموشی، حرف کی آواز کا نہ ہلنا. ہم حرکات کو دیکھتے ہیں تو سکون کو پھر ہم جب کمپیریزن کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر ہمیں اپوزٹ پتا ہوں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر ہمیں اندھیرے کا پتا ہو تو ہمیں روشنی کی سمجھ آتی ہے. اگر ہمیں کالا سے نظر آئے تو پھر ہمیں سفید بھی سمجھ آتا ہے کیا ہے. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکات آواز کو آگے بڑھاتی ہیں. زبر آواز کو اوپر لے کے جاتا ہے، جیسے با زبر با، زیر آواز کو نیچے لے کے جاتا ہے. با زیر بی، پیش آواز کو گول گول گھماتا ہے. با پیش بو. سکون کیا کرتا ہے؟ سکون جو ہے وہ آواز ان حرکات کی ایبسنس کا، ان حرکات کی عدم موجودگی کا نام ہے کہ یہ حرکات موجود نہیں ہے. سکون آواز کو روک دیتا ہے. آواز نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے نہ گول گول گھومتی ہے. جس حرف پہ سکون ہوتا ہے ہم اسے خود سے پڑھ نہیں سکتے، اس کو ہمیں پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ضروری ہے. تو سکون کے مطلب کیا ہے؟ آواز سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں حرف با تو سکون کا مطلب ہے کہ یہ آواز ہوگی. اگر ہم سین کی بات کریں تو آواز ہوگی. اب ہم اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت چاہیے. آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ اگر کوئی تھک کے بیٹھ جائے کہیں بہت زیادہ چلنے کے بعد تو اس کو دوسرا آدمی آ کے کہے گا نا چلو بھائی اٹھو، چلو چلو بیٹھو مت. اسے تھوڑا سا ہاتھ دے گا، تھوڑا سا اسے انکریج کرے گا تو پھر وہ دوسرا انسان جو ہے وہ اٹھ کے آگے چل دے گا. اسی طریقے سے ہم صرف مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے بات ہے کہ سکون جو ہے وہ صرف آواز کا نام ہے. آواز کے آگے پیچھے یعنی اوپر نیچے یا گھومنے کا نام نہیں. آواز بڑھتی نہیں، آواز ٹھہر جاتی ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں دیکھیں آواز نہیں نکل رہی، صرف ہم اس کی ساؤنڈ سن سکتے ہیں جو اس لیٹر کی آواز ہے، لیکن آگے نہیں بڑھ رہی ہے آواز، اپنی جگہ رکی ہوئی ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے پیچھے سے حرکت آنا ضروری ہے. دو حروف سکون کے ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ہم انہیں نہیں پروناؤنس کر سکتے، ہم انہیں نہیں پڑھ سکتے. اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت ہو. تو جب ہم سکون کے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، سکون کے سبق کی طرف آتے ہیں، تو سکون میں کچھ بہت اہم حروف ہیں. یہ جسے ہم حروف القلقلہ کہتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں جو نچلے نہیں بیٹھتے. ہم نے کہا تو ان بچوں کی طرح جو ہر وقت بس باؤنس کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کہیں نہ کہیں اٹک پٹک کرتے رہتے ہیں. تو جب یہ مثال صرف دینے کی ہے کہ یہ دوسرے حروف کی طرح سے یہ حروف نہیں ہیں. ان حروف پہ خاص طور پر جب یہ حالت سکون میں ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ باؤنس کرتے ہیں. ان کی آواز دہرائی جاتی ہے، اس طرح سے ان کی آواز نکلتی ہے کہ ان کی آواز آپ کو لگے گا کہ آپ کو ایکو ہو رہا ہے. جیسے کسی خالی کمرے میں اگر ہم یا کسی خالی بڑی جگہ پر ہم جب بات کریں تو کیسے آواز ایک دم گونجتی ہے. تو ان حروف میں آواز گونجتی ہے، خاص طور پہ جب یہ حالت سکون میں ہو. اور جب شدہ کی حالت میں ہوں گے، جب شدہ ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کیا ہے، تب تو پھر بہت ہی آواز گونجتی ہے. تو دیکھیں جیسے ابھی میں نے مثال کے طور پہ بھی پڑھا تھا، دوبارہ پڑھتے ہیں. اب، 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 اج، 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 ات، 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 اج، 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 اد، اد، اد. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہم اد نہیں کہہ رہے. جیم کو دیکھتے ہیں، جیم میں بہت اچھے سمجھ آئے گا. ہم اج نہیں، اگر ہم اس میں ایک اج نہیں کہہ رہے، اج، اج، ہم اس کو آواز کو ہلا رہے ہیں. اور یہ الفاظ اصل میں بہت زیادہ طاقتور الفاظ ہیں، خاص طور پہ جیم بہت مضبوط الفاظ ہے. اگر آپ اسے زبان کو روک دیں جہاں پر آپ پڑھ رہی ہیں اسے، اور اگر آپ اس کا قلقلہ نہ کریں، اس کو گونجنے والا لفظ نہ بنائیں، تو الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. دیکھیں میں پڑھتا ہوں بغیر قلقلہ کے، کتنا ضروری ہے قلقلہ ہونا. اج، 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 کچھ نہیں پتا چل رہا.
چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جیم کی تو پھر بھی آپ نے اندازہ لگا لی کہ کیا بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر میں یہ آپ کو، کیونکہ زبان جا کے چپک جاتی ہے تالو سے، آواز تو وہیں رک جاتی ہے، ساری کی ساری آواز تو منہ کے اندر بند ہو جاتی ہے، اس لیے ہم آواز کو ہلاتے ہیں، ہم زور سے زبان کو پیچھے سے زبان کو ہٹائیں گے وہاں سے، اج 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 اج، یہ ہے قلقلہ۔ اسی طرح سے دیکھیں دال میں بھی کیسے کریں گے، اد اد اد، اگر آپ یہ نہ کریں، کوئی سوال کر سکتا ہے اگر ہم نہ کریں تو یہ دال تا کی طرح سے بن جائے گا۔ دیکھیں کیونکہ دال اور تا دونوں ایک جگہ سے منہ میں سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں میں پڑھتا ہوں اس دال کو بغیر قلقلہ کے، اد 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 اد، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تا پڑھ رہا ہوں۔ ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے جو یہ والے 5 حروف ہیں، قطب جد کے 5 حروف ہیں جو گونجنے والی آواز کے ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے گونجنے والا بنائیں۔ اد 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 اد، تو یہ تھے حروف القلقلہ۔ جب سکون میں جب آتے ہیں یہ باؤنسی ورڈ، یہ گونجنے والے آواز، تو ان کی گونج بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں انشاءاللہ، ویسے ایسا ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا جہاں بھی، چاہے یہ حرف کے بیچ میں آئے چاہے یہ حرف کے آخر میں آئے، اگر اس پہ سکون ہوگا تو اسے شدت کے ساتھ ادا کیجیے، گونج کے ساتھ ادا کیجیے، اور اگر یہ حروف ایسی جگہ پر آئیں جہاں ان پہ شدہ لگا ہو اور کلمہ اینڈ ہو رہا ہو تو وہاں تو اس کی شدت اور گونج جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گی۔ دیکھیے اب 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 اج 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 اد 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 ات ایت اوت، اور یہ قاف یا نہیں دیا ہوا، ہم اسے پڑھتے ہیں اق ایق اوق اق ایق اوق۔ تو یہ تھے یہ والے حروف سکون کی حالت میں جو قلقلہ کے جو حروف ہیں یہ مضبوط پڑے جاتے ہیں۔ اچھا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس میں خاص ہیں، جیسے مثلا یہ تا جو ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک جو ہے جا کے ہمارے جو جڑ ہیں آگے کے 2 دانتوں کی، ان سے جا کے ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ جا کے ٹچ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اسے، ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کہتے ہیں ہمس، یعنی یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جب زبان وہاں جا کے ٹکرائے گی حالت سکون میں تو کسی آواز نکلے گی۔ دیکھیے کیسے، اور یہ آواز اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس آواز کے نکلنے سے دال سے علیحدگی ہو جاتی ہے اس کی، ورنہ دال اور تا دونوں ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ دال کو تا سے الگ کرنے کے لیے ہم دال میں قلقلہ کرتے ہیں، اس سے دال میں گونج پیدا ہوتی ہے اور دال تا سے بالکل مل نہیں جاتا۔ تا کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی ہمس ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا حرف ہے۔ ات 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 ات، یہ تا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ کاف کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب کاف یہ والا وہ دوسرا کاف یہاں لکھا نہیں ہے، لیکن یہ والا کاف نہیں، بلکہ جب یہ والا کاف آتا ہے چھوٹا والا کاف، یہ کریم میں یہ والا جو کاف ہے نا، تو اسے اس طرح پڑھتے ہیں اک اک اک، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اک اک، یہ آواز ہے۔ اور تا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کوورت کوورت۔ اچھا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے زبردستی تھوڑی زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ ہم انٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں تاکہ آپ تک یہ آواز پہنچے۔ اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کہ چھ چھ کی آواز آئے، بالکل یہ ایک نیچرل چیز ہے جو اس میں سے آواز آئے گی، اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آواز آئے، لیکن اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہیں پڑھنا ہے۔ ات 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 اک 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 ات 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 اک اک اک۔ اب یہ ایک فرق سمجھ لیجئے قلقلہ کے حروف میں اور یہ والے جو ہمس کے حروف ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ قلقلہ کے حروف میں آواز کو ضروری ہے کہ وہ باہر آئے، اگر ہم حروف کو وہیں روک لیں گے تو آواز باہر نہیں نکلے گی، تو ہم کیسے اس کو ادا کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ ساؤنڈ مسٹ کم آؤٹ، جبکہ جو تا اور کاف والے حروفوں میں ضروری کہ ہوا ضرور باہر آئے، ایئر مسٹ کم آؤٹ۔ آپ کہیے ات اور اپنی 2 انگلیوں کو اپنے ہونٹوں کے سامنے رکھیے، ات ات اک اک اک، آپ دیکھیں گی کہ آپ کو ہوا جو ہے آپ کے منہ سے نکل رہی ہے اور آپ کی انگلیوں سے وہ آ کے ٹکرا رہی ہے۔ تو جو حروف ہمس والے حروف ہوتے ہیں، اور بھی حروف شامل ہیں لیکن ہم ابھی صرف تا اور سا کی بات کر رہے ہیں، تا اور سا میں ہوا کا جاری رہنا ضروری ہے۔ دیکھیں جیسے ایک حرف فا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، انہی حروف میں ہم کہتے ہیں اف
اف، تا بھی اسی میں شامل ہے، یہ والا اس اس. اب کہیے اس، زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیں، اوپر سے 2 دانتوں کو لا کے لگائیے، اب دیکھیں ہوا جاری رہے گی، اس اس اس. جبکہ قلقلہ میں آواز بند ہو جائے گی بالکل، یعنی ہمیں آواز کو خود یعنی زور سے باہر نکالنا ہے ورنہ سننے میں نہیں آئے گی، اس میں ہوا نہیں باہر آئے گی، آواز باہر آئے گی، اج اج اج. تو یہ تھے سکون کے لیٹرز. آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گیا. اس میں 2 اور حروف کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے خا. یہ جو لیٹر ہے خا، یہ خا جو ہے ان حروف میں ہے جو موٹے پڑے جاتے ہیں، یا یہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے. لیکن جب یہ خا حالت سکون میں آتا ہے اس طرح سے کہ اس کے پیچھے اگر کسرہ ہو تو یہ خا باریک ہو جائے گا. جیسے پڑھا جائے گا فتح اور دمہ کے ساتھ، یعنی زبر اور پیش کے ساتھ، اخ اخ خا خا خا، خالدین خالدین خالدین. لیکن جب یہ سکون آ جائے گا اس کے پیچھے کسرہ ہوگا تو بن جائے گا اخ اخ اخ. دیکھیں گے اخی خی خی اخی اخی. اسی طرح را، را کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، را کے اوپر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را موٹا ہوگا. استغفر اللہ، اللہ اکبر. اس میں چلیں سکون ہے لیکن پیچھے وہ ہے، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے را پہ جب فتحہ ہوگا تو اسے بھی یعنی زبر ہوگا تو بھی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن جب را پہ سکون آ جائے اور را سے پہلے کسرہ ہو تو را لائٹ پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا. فرعون فرعون، من شری شری شری. یہ دیکھیں آپ، یہ را باریک پڑھا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اس کا ریوائز کرتے ہوئے، سکون کی حالت میں جو قلقلہ کے حروف ہیں، جو 5 قطب جد، ان کو خوب اچھی طرح سے پڑھنا ہے کہ آواز گونجے. تا اور کاف جو ہے اس کے ساتھ ات اک تھوڑی سی ہمس کی آواز آنی چاہیے. خا اور را کو جب ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ان سے پہلے کسرہ ہوگا تو ہم اسے تھوڑا سا باریک کر کے پڑھیں گے. ار ار اخ اخ. دیکھیں اخ 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 اور ار ار ار. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ تھا سکون کا چیپٹر. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں شدہ. شدہ کیا چیز ہے؟ میں پڑھتا ہوں پھر ہم اسے دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ اس کے بعد کیا ہے. بارک اللہ فیک سر. حمزہ فتح با شدہ اب، با فتح با اب. حمزہ فتح با شدہ اب، با کسرہ بی ابی. حمزہ فتح با شدہ اب، با دم ابو ابو. حمزہ کسرہ با شدہ اب، با فتح با زبر با اب. حمزہ کسرہ با شدہ اب، با زیر بی ابی. میرا خیال میں نے فتح دمہ پڑھ لیا، سوری. حمزہ زبر با شدہ اب، با زبر با اب. حمزہ زبر با شدہ اب، با زیر بی ابی. حمزہ زبر با شدہ اب، با پیش بو ابو ابا ابی ابو. حمزہ پیش با شدہ اب، با زبر با ابا. حمزہ پیش با شدہ اب، با زیر بی ابی. حمزہ پیش با شدہ اب، با پیش بو ابو ابا ابی ابو ابا ابی ابو ابا ابی ابو. یہاں دیکھیں 2 زبر 2 پیش کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. حمزہ زبر با شدہ اب، با 2 زبر بن ابن ابن ابن. سسٹر تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا نا. کچھ لوگ فتح کسرہ دمہ والے ہیں، کچھ لوگ زیر زبر پیش والے ہیں. اردو کی کلاسز کو ہم زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھیں گے. جو فتح دمہ کسرہ والے ہیں وہ اپنے ذہن میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. تھینک یو ویری مچ. انگلش کی کلاس ہوتی ہے تو مجھے فتح دمہ کسرہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. تھینک یو. حمزہ زبر با شدہ اب، با 2 زبر بن ابن. حمزہ زبر با شدہ اب، با 2 زیر بن ابن. حمزہ زبر با شدہ اب، با 2 پیش بن ابن 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 ابن. حمزہ زبر تا شدہ ات، تا زبر تا ات. حمزہ زبر تا شدہ ات، تا زیر تی اتی.
حمزہ زبر تا شدہ ات تا پیش تو اتو. حمزہ با زبر اب با زبر نہیں، حمزہ با زبر اب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حمزہ با زبر اب کیسے پڑھیں گی کیونکہ شدہ ہے. ٹھیک ہے نا. حمزہ با زبر اب کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے سکون پڑھا. صحیح ہے سسٹر عظمیٰ، سمجھ گئے ہیں؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، دیکھیں ہم نے پیچھے کیا پڑھا، حمزہ زبر با، ہم اسے سکون نہ چاہیں نہ پڑھنا چاہیں نہ کہ حمزہ زبر با سکون اب کہیں یا حمزہ زبر با اب. تو اگر آپ نے یہاں پہ بھی یہی پڑھا تو آپ نے پھر فرق کیسے کیا؟ یہ تو شدہ کی نشانی ہے نا، پتہ چلنا چاہیے کہ شدہ ہے. اچھا یہ ہوا کیا، میں نے پڑھا کیا، کون مجھے بتائے گا؟ اب ابی ابو ابی ابی اب ابی ابو اب. یہاں کیا ہو رہا ہے کون مجھے بتائے گا؟ ابن 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 ابن. جی ڈبل ڈبل ہو رہی ہے اور قلقلہ ہو رہا ہے. سسٹر مسلمہ بہترین جواب، ڈبل ہو رہا ہے اور قلقلہ ہو رہا ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا، پہلے ہم قلقلہ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے کہا تھا کہ جب بھی با سکون میں آتا ہے تو موٹا، ہم نے کہا اب اب اب. اب دیکھیں اب ابی ابو ابی ابا ابی ابو. یہ زیادہ زور سے آ رہا ہے، اس میں قلقلہ، اس میں گونج اس میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سختی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ دوسری کیا چیز تھی جو پہلی چیز ہے بیسیکلی؟ یہ تو دوسری پہلی چیز تھی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شدہ کیا. شدہ ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں، اسے پڑھیں. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے الف با زبر، جیسے اس بہن نے کہا تھا الف با ایک منٹ دیجیے گا، سوری. دیکھیں جیسے کہ بہن نے پہلے کہا تھا نا سکون پڑھیں. اب دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ الف سوری حمزہ زبر با سکون اب، اس کے بعد لکھا ہم نے با. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہم اسے پڑھیں گے اس طرح سے. یہ اس طرح سے بھی لکھا جائے گا. اب با ملا لیا ہم نے تو کیا کیا؟ اب اور با. ٹھیک ہے نا، یہ سب کو سمجھ آ گیا؟ یہ دیکھیں اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب. تو میں پہلے والے کو پڑھتا ہوں، اب اب ابا. کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہمیں یہ پتا چلا کہ جب شدہ کسی حرف پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس حرف پر شدہ ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں. اگر آپ اسے کھولیں تو یہ دو ہیں، ایک نہیں ہے. اچھا تو پھر دو باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ جب اس پہ یہ ڈبلیو کی طرح سے لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے ایک لیٹر نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے. ایک حرف ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک یہی والا حرف اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ایک چھپے ہوئے کی بات. حرکت کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو جو ہمیں سامنے دکھ رہا ہے لکھا ہوا، اس کی حرکت بھی ہمیں سامنے لکھی ہوئی دکھے گی. جیسے یہاں پہ ہمیں یہ زبر لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ زبر جو ہے یہ اس با کا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. جو اس کے اندر با چھپا ہوا ہے اس با پر سکون ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں حمزہ زبر ا اور جیم اس کے بعد سکون والا ہے. اج اس کے بعد ایک اور جیم آ گیا جو زبر والا ہے. تو یہ بن گیا کیا؟ اگر ہم ملا کے لکھیں تو اجا. ٹھیک ہے اجا. یہ کیا بن گیا؟ اجا. تو آپ اسے اس طرح لکھیں اوپر ڈبلیو لگا کے شدہ کے ساتھ، یا یہ اسے کھولیں گے تو اس طرح سے ہوگا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں ایک حمزہ ہے اس میں اور دو جیم ہے. ایک حمزہ ہے جس پر زبر لگا ہوا ہے اور دو جیم ہے. جو دوسرا جیم ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس جیم کی حرکت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو زبر لگا ہوا ہے. جو جیم اندر چھپا ہوا ہے اس کی حرکت سکون ہے. جتنے بھی حروف آپ کو اس طرح کے ملیں گے جس پہ یہ شدہ کی نشانی لگی ہوئی ہو یا ڈبلیو بنا ہوا ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اندر ایک حرف چھپا ہوا ہے اور ایک حرف نظر آ رہا ہے. جو حرف چھپا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ سکون میں ہوگا. دیکھیں ہم اپنے سبق کی طرف آ کے دیکھتے ہیں. یہاں یہ دیکھیں اب ہمیں دکھ رہا ہے نا یہاں دو با ہیں. ٹھیک ہے، ایک با ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی حرکت ہے زبر، دوسرا با چھپا ہوا ہے جس کی حرکت ہے سکون. یہ والے دوسرے والے میں ہمیں جو زیر نظر آ رہا ہے یہ دوسرے با کا ہے، وہ پہلا با چھپا ہوا ہے سکون والا اندر. تیسرے والے میں جو ہمیں پیش نظر آ رہا ہے یہ اس با کا ہے جو با ہم دیکھ سکتے ہیں. جو با ہمیں نہیں دکھ رہا اس پہ سکون ہے. اسی طرح دو زبر دو پیش دو زیر پہ آئیے تو یہاں پہ جو ہمیں با دکھ رہا ہے اس با کی حرکت ہے دو زبر. جو اس کے اندر چھپا ہوا با ہے، کیونکہ جب بھی شدہ ہو ڈبلیو کی سائن ہو تو اس کے اندر ایک اور با ایک اور لیٹر ہے، وہ با سکون میں ہے. اسی طرح یہ والے با میں جو ہمیں جو دو تنوین دکھ رہی ہیں دو زیر، وہ اس با کی ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے.
جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس پر سکون ہے. یہی حالت اس کی ہے کہ یہ جو با ہمیں دکھ رہا ہے یہ دو پیش اس کے ہیں, جو با اس کے اندر ہے اس پہ سکون ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے شدہ. شدہ جو ہے اگر آپ شدے کو دیکھنا چاہیں تو شدہ اس طرح. اچھا شدہ آپ کو قرآن کریم میں بھی ملے گا اور عربی زبان میں بھی ملے گا. تو عربی زبان میں کوئی الفاظ اس طرح لکھا ہو تو آپ اسے اس کو کھول لیجئے, آپ اس کو 2 دفعہ لکھ لیجئے, پہلے پہ سکون لگا دیجئے تو اس حالت میں آ جائے گا. تو یہ اور یہ ایک ہی ہے. دیکھیں آواز بالکل سیم ہے. ابا ابا کوئی فرق نہیں ہے اس میں. آئی ہوپ یہ لوگوں کو سمجھ آ گیا بہنوں کو. تو دیکھیں یہ تھوڑے سے اور ہیں, اس کو پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں. یہ بہت آسان سا ہے, میرا خیال سب کو سمجھ آ گیا ہے. یا جی ایک جو اس میں حرف ہے وہ بغیر حرکت کا ہے, سکون والا ہے, دوسرا حرکت والا ہے. بالکل ٹھیک کہا سسٹر آپ نے. اتا اتی اتو اتا اتی اتو اتن اتن اتن. اب دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں جو قلقلہ والا ہے نا, اس میں ہم نے کہا کہ گونج بہت بڑھ جائے گی. پہلے بھی ہم نے پڑھا اج اج اج. اب دیکھیں اج اجی اجو اج اجی اجو اج اجی اجو اجن اجن اجن. اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں. اسا اسی سوری اسا اسی اسو اسن اسن اسن. اس میں تو ہم زور لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ زبان تھوڑی سی باہر آ رہی ہے زبان کی ٹپ, تو اس کو تو ہم لگا ہی سکتے. تو اس میں تو آواز بڑی ہی یعنی نرم نکلے گی اس کے مقابلے میں. اسمال حمزہ کی پوزیشن کیا ہے سسٹر مہر آپ کا سوال ہی سمجھا. اسمال حمزہ جو ہے وہ اس سے شروع ہو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اسمال حمزہ جو ہے دیکھیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ سکون جو ہوتا ہے اس کو پیچھے سے کچھ چاہیے حرکت. اب یہاں جو جیم ہے پہلا اس میں تو سکون ہے, تو وہ جیم کس سے موو کر رہا ہے, وہ جیم چل کیسے رہے ہیں, بات کیسے کر رہے ہیں, اس حمزہ سے اسے جوڑ لیں. حمزہ زیر جیم شدہ اج اج. حمزہ زیر جیم شدہ اج. جیم زبر جا اجا اجا اجو. حمزہ پیش جیم شدہ اج. جیم زبر جا اجا اجی اجو. حمزہ زبر جیم شدہ اج. جیم 2 زبر جن اجن اجن اجن. حمزہ کسرہ جیم شدہ اج. جیم 2 زبر جن اجن اجن اجن. میرا خیال ہے یہ آسان تھا الحمدللہ, اس میں کوئی خاص چیز ایسی نہیں تھی جو مشکل ہو. سمجھنے والی بات یہ تھی کہ ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں شدہ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ شدہ کے پیچھے ہے کیا. تو جب ہم کسی کورس کو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, کوئی چیز پڑھنے بیٹھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. کچھ بچوں کو اگر آپ پڑھاتے ہوئے بولیں گے ڈبل ہے تو وہ پڑھ تو لیں گے, آپ وہ صحیح طرح بھی پڑھ لیں گے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر ان کو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ زندگی بھر ان کو یاد رہے گا یہ. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں. جی ہم نے پچھلی دفعہ یہ حروف دیکھے تھے جو ملتی جلتی والے آوازوں والے حروف کے احکام کیا ہیں, کہ ان کو ہم نے احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے, کہ آوازیں ان کی ملتی جلتی ہیں, اور اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو ہم ایک لفظ کے بدلے کچھ اور لفظ پڑھیں گے اور پورا لفظ معنی بدل جائے گا. تو جیسے دیکھیں سا سین اور صاد کی آوازیں بھی ملتی ہیں. سب کو پتا ہے نا کیسے ملتی ہیں. میرا خیال ہے پرانی سلائیڈ یہاں ہے نہیں شاید, ورنہ دیکھتے ہیں کبھی ہیں تو. چلیں پرانی سلائیڈ کھول لیتے ہیں, پھر بہتر یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے امیجنیشن پہ چھوڑ دیں کہ یہ کیسا ہے. دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے سا, یہ ہے سا. دیکھیں زبان کی ٹپ تھوڑی سی باہر گئی, ہم نے بھی پڑھا تھا سا 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 سا, یہ ہے سا, ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے سین کو. دیکھیں یہ ہے سین
सीन, सीन, और ये है सौद, सौद, सौद। तो कहने का मतलब वहां पे यह है कि इन सब में आवाज कुछ की तरह की आ रही है, लेकिन हमें फर्क करना है सा में, सीन में और सौद में। सा में, सीन में और स्वाद में आवाजें देखिए मिलती जुलती है। सिर्फ आवाज सुने या तो इसमें एहतियात करना है कि ये जो स्वाद होगा ये मोटा पड़ा जाएगा। सीन जो है इसमें सीटी की सी आवाज आती है, और ये सा पढ़ने के लिए जो है जबान की नोक थोड़ी सी बाहर जानी चाहिए, और ऊपर के वाले दो दांत जो है वो आके उससे मिलते हैं। तो ये हैं ये 3 हरूफ, इनको हम देखते हैं। तो देखें इसकी आवाज बारीक और नरम होती है, सा की जो जबान थोड़ी सी बाहर आती है, हमने भी देखा। नसरुन, साबितुन, इस्मुन, असरा, अक्सरा। अब सीन की आवाज बारीक और सीटी वाली होती है। देखें ये था नसरुन, अगर आपके सीन पढ़ लें तो अल्फाज बदल गए, नसरुन, साबित, और ये था बासुन, ये सीन है। सईदुन, असरा, सल्लतुन। सौद की आवाज मोटी है। देखिए कितने मिलते जुलते वर्ड है, नसरुन, नसरुन और नसरुन, है ना फर्क। इखलासुन, सौतुन, स्वामितुन, अस्सिरात। इसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि ये सिरात करके नहीं पढ़ना है, सूरह फातिहा में सौद को मोटा करके पढ़ते हैं, अस्सिरात, अस्सिरात। अच्छा, इसके बाद दूसरे ये हैं जाल, जा, वा और बाद। इनकी आवाजें भी मिलती जुलती हैं। जाल की आवाज बारीक और नरम होती है। यज़कुरून, ज़ालिका, ज़िक्रुन, ज़हबा, अऊज़ु, यह है जा, इसकी आवाज बारीक और सीटी वाली होती है। अज़मुन, रिज़्कुन, अंज़ला, ज़ैतूनुन, ज़ईमुन। इन हुरूफ का अगर हम ख्याल ना रखें तो हम इनको बड़ी आसानी के साथ एक के बदले दूसरा बोल देंगे। जैसे इसको देखें, यह है यज़लिमूना, अगर हम इस दौद को मोटा नहीं करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे यज़लिमूना, यज़लिमूना, क्योंकि ज़ा और ज़ा दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। ज़ा पढ़ते हुए जबान पीछे से उठाई जाती है ताकि ज़ा मोटा हो जाए। अगर आप इससे जबान नहीं उठाएंगी तो ये फिर ये वाला जाल निकलेगा। तो अगर आपने यहाँ जबान ना उठाई तो ये यज़लिमूना जो है वो यज़लिमूना बन जाएगा, जो यकीनन खता है। अज़ीमुन, हफीज़ुन, ज़ाहिरुन, महज़ूरुन। अच्छा ये दौद है, ठीक है। दौद की आवाज बहुत मोटी, दराजी और जमाव से निकलती है। असल में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, कुछ और मुल्कों में दौद को जौद करके पढ़ते हैं। तो ये शेख जो हैं ये दौद को जौद पढ़ने वाले हैं, इसलिए इन्होंने इस कैटेगरी में इसको डाला है कि जब जौद पढ़ेंगे तो आपकी आवाज जौ से मिल गई। लेकिन दर हकीकत बात यह है, यानी इसमें दो राय हैं कि ये दौलीन होता है या जौलीन होता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि दौद जो है इसको हमें मानना चाहिए, बिकॉज अहले जबान जो है, अरब जो है, वो कहते हैं ये दौद है, ठीक है। तो उनकी जबान है, अगर वो दौद कह रहे हैं तो उनकी बात को मेरा ख्याल है हमें ज्यादा सुनना चाहिए। ये है यज़रिबून, अर्दुन, अरीदुन, वदअ, क़दा। आम लोग इन हरूफ की अदायगी में फर्क नहीं करते, हालांकि हर्फ बदलने से मानी बदल जाते हैं, जो कि यानी इसका मतलब यह है कि लोग ख्याल नहीं करते, और जब माना बदल जाए तो ये हराम गलती, इसे लहन जली कहते हैं। लहन गलतियां दो तरह की होती हैं, एक लहन जली और एक लहन खफी। लहन जली जो है वो हराम गलती है, उसमें चाहे आप हरकत को बदल दें, पेश को जबर दे दें, जबर को पेश दे दें, इस तरीके से सुकून को हरकत दे दें, या आप अल्फाज बदल दें, या आप उसमें से हर्फ बदल दें। हर्फ बदलने से भी माना बदल जाते हैं। पिछली दफा हमने यहाँ पढ़ते हुए देखा था ना ता में, कि तीन में और तीन में क्या फर्क है। तीन का मतलब है इंजीर यानी फ्रूट जो है, फल जो है, और तीन का मतलब है गीली मिट्टी। तो ये बहुत जरूरी है चीजों का ख्याल रखना। अच्छा, वक्फ के अहकाम अब जो है इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं, ज्यादा वक्त तो नहीं लगाएंगे इस पे, हम यहाँ देखते हैं इसको, देखें इसमें समझ आएगी इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी तरह से। जब हम ऐसी जगह पर वक्फ करेंगे जहां पे दो जबर हो, सिस्टर ने क्या लिखा है, जब स्वाद जेर
ہو پیش زبر ہو تو سب حرکت کے ساتھ موٹا. دیکھیں کہ جتنے بھی موٹے حروف ہوتے ہیں نا سسٹر، اگر آپ انہیں زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کی موٹاپے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. فتح زبر اور پیش کے ساتھ وہ بہت زیادہ موٹے رہتے ہیں، زیر کے ساتھ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ زیر کی آواز ہونٹوں کو نیچے لے جانے سے نکلتی ہے، اور موٹا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ زبان کو پیچھے سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا ایک ساتھ جب ہوتی ہیں تو تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے. اب دیکھیں اگر ہم کبھی قرآن کریم میں دیکھیں جنفن، یعنی جنفن کا مطلب صرف مثال ہے، اگر دو زبر پر آپ رکیں گے تو آپ دو زبر کو ایک زبر بنا دیں گے، جنفن کو جنفا کر دیں گے. لیکن اگر یہی دو زبر کی بجائے دو پیش ہو یا دو زیر ہو تو آپ اس حرف کو سکون دے دیں گے. بھی دمن کو بھی دم پڑھیں گے، ملکن کو ملک پڑھیں گے. ابھی ہم قرآن کریم کھول کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا یہاں دیکھ لیں. یہ دو زبر جب آئے گا اور ہم اس کلمے پر رکیں گے تو ہم دو زبر کو ایک زبر بنا دیں گے، جنفن کو جنفا کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ قاعدہ دو زیر اور دو پیش میں نہیں اپلائی ہوگا. اگر دو پیش اور دو زیر پہ رکیں گے تو بس ہم انہیں سکون دے دیں گے. کس کو سکون دیں گے؟ آخری حرف کو. جنفن میں فا کو ہم نے دو زبر کی بجائے خالی ایک زبر دے دی، لیکن بھی دمن میں دو زیر کو، میم پہ دو زیر تھا نا، ہم نے میم کو سکون کر دیا. ملکن پہ دو پیش تھا، ہم نے کاف پہ پیش کر دیا. اسی طرح یہ تو تھا تنوین، جب دو زبر دو زیر دو پیش ہو. جب حرکات ہوں، جب زیر زبر پیش ہو، تو اگر زبر والا لفظ ہو اور اگر ہم اس پہ رکیں، اگر ہم سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے فرض، لیکن اگر ہم رکیں گے تو پڑھیں گے فرض. رکنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم آیت کے بیچ میں تو نہیں رک جائیں گے ایسے ہی. لیکن اگر کیا آپ کو کھانسی آ گئی، آپ کی اچانک اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو گئی، یا کوئی آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور اب آپ کو سانس لینی ہے دوبارہ کنٹینیو کرنے کے لیے، تو پھر آپ ایسی جگہ پہ بھی رک سکتے ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ رکنے کی کوئی نشانی نہیں ہے. تو آپ نے فرض پڑھ رہے تھے، آپ کی سانس ٹوٹ گئی، آپ اس طرح سے رکیں گے فرض، اور پھر آپ تین چار حروف پیچھے جائیں گے اور پھر وہاں سے دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کریں گے. تو آپ نے فرض جب زبر تھا حرف پہ تو آپ نے اسے سکون دے دیا. جب زیر ہوگا تو بھی سکون دیں گے. قمری تھا، آپ اسے قمر پڑھیں گے. اگر رسولو تھا اور آپ اس پہ رک جاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ اسے رسول پڑھیں گے، اس کو آپ سکون دے دیں گے. اسی طرح جب یہ تا مربوطہ آتا ہے جو گول تا ہے، جیسے تا دکھ رہی لمزتن، جب اس پر ہم رکتے ہیں، چاہے آیا کے اختتام میں رکیں چاہے ہم بیچ میں رکیں، یہ سب وہی مثالیں کہ آیا کے اختتام میں رکیں یا بیچ میں رکیں، تو یہ لمزتن کو ہا بنا دیں گے، لمزہ لمزہ. اور اگر یہ پہلے سے ہا ہے تو اسے پھر صرف سکون دے دیں گے. ان کے بارے میں ہم تھوڑا پھر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم مصحف کو کھول کے یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. دیکھیں ہم پہلے تو مثال دیکھتے ہیں جو ہم نے دو زبر کی پڑھی ہے ابھی، کہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. دیکھیں یہ سب سباتن ازواجن اوتادن، لیکن ہم رک رہے ہیں، تم نے کیا کہا؟ سباتا ازواجا اوتادا، کیونکہ یہ دو زبر ہے نا، دو زبر پہ جب بھی رکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک زبر کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور مثالیں کیا ہیں یہاں. اچھا ہم یہ دوسری مثالیں پہلے دیکھتے ہیں، بعد میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم زبر پر رکیں گے تو کیا کریں گے، اور پیش پہ رکیں گے تو کیا کریں گے، اور کسرہ پہ یعنی زیر پہ رکیں کیا کریں گے. دیکھیں آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ والارضی ہے نا، آپ اس پہ رکنا چاہتے ہیں تو آپ سے کیسے پڑھیں گے؟
रब्बिस समावाति वल अर्द, वल अर्द आपने सुकून दे दिया। एक और मिसाल देखते हैं इसकी जिसमें जेर आ रहा हो। देखें, अगर आपने यहाँ रुकना हो, ये रुकने की कोई जगह नहीं है, लेकिन किसी वजह से, जैसे मैंने कहा, आपकी सांस छूट गई, आपको खांसी आ गई, तो आप से कैसे रुकेंगे? वस्साबिहात, वस्साबिहात। आप इसका कसर जेर नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ रुक जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने ये देखें, ये कसरा वाली आ गई दो जेर, अब इसे यहाँ हम पढ़ेंगे कैसे? यौमइज, यौमइज कह के रुक जाएंगे। कुलूबुन यौमइज, यौमइज, ठीक है ना, यौमइज। जबकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था? यहाँ हमने पढ़ा था अबवाबा, अजवाजा, मिहादा। तो ये मिहादन था, लेकिन हमने सिर्फ इसको तनवीन छोड़ दी, इसकी दो जबर छोड़ दिया, लेकिन एक जबर पढ़ा, इसको सुकून के साथ नहीं पढ़ा। जबकि यहाँ पे पढ़ते हुए हमने इसे सुकून के सामने यौमइज, यौमइज हमने यहाँ इसको सुकून के साथ पढ़ा। इसी तरीके से अगर दम्मा आ जाए तो उसको भी, यानी पेश आ जाए, उसको भी इसी तरह पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ता आ रहा है, ठीक है। कोशिश करते हैं हम आखिरी सूरतों को देखते हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे? लुमज़ह, लुमज़ह। अगर हम यहाँ जोड़ तो नहीं रहना, अगर हम आया पे रुक रहे हैं तो हम इसे लुमज़ह, इसको सुकून भी आ जाएगा ता को, और ता के ऊपर ता के बजाय हा बन जाएगी। लेकिन अगर ये पहले से हा हो तो कैसे पढ़ेंगे? देखें, अखलदा, तो हा को सुकून दे देंगे। वअद्ददा, ये ता है तो कैसे पढ़ेंगे? हुतमा, हुतमा। मु, नारुल्लाहिल मुक़दा, क़दा। अफ़ईदा, ईदा। मुस्वदा, मुमद्ददा। तो ये जो ता था, गोल वाली ता, ये हा बन जाएगा, ठीक है, सुकून के साथ। अगर ये पहले से ही हा हो जैसे यहाँ है, तो इसको हम सिर्फ सुकून देंगे और इस पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर कहीं जेर जबर पेश पर हम रुकेंगे तो हम उसको फिर सुकून देंगे। मसलन जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम रुकते हैं तो हम इसे अला तुआमी है ना, इसको हम तुआम पे रुक जाएंगे। वला यहुद्दु अला तुआम। और फिर हम चूंकि रुके हैं, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे चल जाएंगे दोबारा। और छोटी सी आया है तो हम पीछे शुरू से पढ़ लेंगे। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। अगर आया बहुत बड़ी है तो कम से कम तीन चार हर्फ पीछे जाएंगे, ठीक है। और अगर देखें यहाँ पर, अगर आप रुकते हैं जो हम पहले देख रहे थे, अब ये वाली आयत पे अगर आप रुकते हैं तो क्या हो रहा है? जब आप या आया एंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे मद का हर्फ आ रहा है, वाव मद वाला आ रहा है, ठीक है। दो सूरत हाल बन सकती है ना, वक्फ पे या तो मद आ रहा होगा या इस तरह से लीन आ रहा होगा। हमें पता ना लीन क्या होता है? लीन का मतलब है वाव और या, और उस वाव और या से पहले जबर हो तो उसे लीन कहते हैं। और वाव से पहले अगर पेश हो और या से पहले अगर जेर हो तो उसे हम मद कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मिन खौफ पे और हाजल बैत पर आप दो हरकतें कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, छह कर सकते हैं। सबसे पहले रुकेंगे तो ऐसे कि आप इसे सुकून दे देंगे, आप बैती या खौफी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सिस्टम मैं बताता हूँ पढ़ के। बैती या खौफी नहीं पढ़ेंगे, बैत पढ़ेंगे और खौफ पढ़ेंगे। सवाल ये कि इसको खींचेंगे या नहीं खींचेंगे। तो इसमें दो हरकत भी खींच सकते हैं, चार भी खींच सकते हैं, छह भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर लीन आ रहा हो जिस पर आप रुक रहे हो, यानी जब आप रुक रहे हैं और सेकंड लास्ट हर्फ जो है वो लीन है, तो उसके लिए अफजल यह है कि सिर्फ दो हरकत किया जाए, यानी मिन खौफ हाजल बैत। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रुक रहे हो जहां पे मद बन रहा है, जैसे ये वाव मद है, ठीक है, आप यहाँ रुकेंगे तो ये वाव मद है, बिकॉज वाव से पहले दम्मा है। ये या जो है, या से पहले जेर है, तो ये या मद है। ये वाव से पहले पेश है तो ये वाव मद है। यहाँ पे भी आप दो हरकतें, चार हरकतें या छह हरकतें कर सकते हैं, लेकिन अफजल यह है कि यहाँ आप छह करें। तो आप इसे पढ़ेंगी वयमनऊन अलमाऊन वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। इस पे छह हरकतें पढ़ना अफजल है, इस पर दो हरकतें पढ़ना अफजल है, ठीक है।
لیکن آپ 2 4 6 دونوں میں سے جس طرح سے چاہے پڑھ سکتی ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے کی ایسی سورہ پڑھ رہے ہیں فار ایگزامپل جس میں یہاں مستقل ایسے اسٹاپس آ رہے ہیں جس میں مد بن رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں یہ دیکھیں یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے، یہ سب میں مد ہے. تو یہ مناسب نہیں کہ یہاں تو آپ 2 حرکت کریں، یہاں پہ آپ 4 کر لیں، یا آپ پھر 2 کر لیں، یا آپ 6 کر لیں. خوبصورتی تلاوت کی ہے کہ ایک بیلنس مینٹین کریں. ایک نشست میں یا کم از کم ایک سورہ جب آپ پڑھ رہی ہیں تو جب آپ اس پہ رکتے ہوئے کسی آیا پہ اگر آپ نے 4 مد کیے ہیں تو پھر سارے پہ 4 مد کیجیے، 2 مد کیے تو پھر سارے پہ 2 کیجیے، 6 کیے تو سارے پہ 6 کیجیے. اس کو مکس اینڈ میچ نہ کیجیے. سسٹر خدیجہ جب لین آتا ہے، جب لین پر رکتے ہیں، جیسے یہ لین ہے یہ خوف اور بیت، تو اس پہ آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جب مد ہے یہ والا یا واو کا، اس پہ جب آپ رکتے ہیں تو آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے شیخ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لین پر لین پہ جب آپ رکیں گے تو آپ کر تو ساروں سکتے ہیں 2 4 6، لیکن بہتر یہ کہ آپ صرف 2 کریں. اور اگر آپ جب مد پر رکیں گے تو آپ کر تو تینوں سکتے ہیں 2 4 یا 6، لیکن بہتر یہ ہے کیا 6 کریں. سسٹر مسلمہ how do we need which حرکہ is how much حرکہ is needed. This is what I'm trying to answer. اگر آپ if you stop here, right, if you're stopping at al-ma'un, what is happening? What is the second last letter? Second last letter is stretching letter. Yeah, why is it stretching? Because there is a dhamma before it. So ہمیں پتا ہے کہ یہ مد لیٹر ہے کیونکہ اس سے پہلے دھما ہے. اب مد کو اسٹریچ کرنے کے 3 طریقے ہیں. 6 حرکتیں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، 2 بھی کر سکتے ہیں اور 4 بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ 6 کریں. لیکن جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ یہاں رک رہے ہیں خوف پہ یا بیت پہ، تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ یہ واو اللین ہے. یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ یہ یا اللین. ٹھیک ہے نا؟ تو واو اللین اور یا اللین میں رکتے ہوئے آپ تینوں حرکتیں کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ صرف 2 کریں. سسٹر غزالہ لین اور مد میں کیا فرق ہے؟ ابھی میں انشاءاللہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں. واو سے پہلے دمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو تو 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں. تینوں کی اجازت ہے. اسے کہتے ہیں قصر، توسط یا طول. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ طول کریں، یعنی 6 حرکتیں پڑھیں. لیکن اگر واو سے پہلے زبر ہے یا سے پہلے زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لین ہے. جب وہ لین ہے تو بھی آپ 2 4 اور 6 تینوں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں پر 2 کیا جائے. امید ہے سسٹر ام طارق آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، تو ہم نے ابھی جو حرکات دیکھی نا، ایک سیکنڈ، ہم نے اس میں اوکے، تو ہم نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے، ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ہم نے دیکھ تو لیے، دوبارہ سے ہم اس چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ یکذبو، یکذبو پہ پیش لگا ہوا ہے نا، تو اس پہ روکیں گے تو یکذب کر دیں گے. یکذب دم یہ پیش تھا، لیکن جب رکے تو اس کو سکون دے دیا. اچھا، ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم، جہاں پہ دیکھیں یہ جہاں پر ہو اعطیناک. ٹھیک ہے، یہ کوئی رکنے کے مقام نہیں ہے، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم اسے جب پڑھیں گے تو اعطیناک کر لیں گے، تو ہم نے کاف کو سکون دے دیا. تو ہم نے دیکھا پیش جب تھا، پیش پہ روکے تو ہم نے اسے سکون کر دیا، زبر پہ روکے تو ہم نے سکون کر دیا. اب یہ ہے، اچھا اس کو ہم نہیں دیکھتے بیکاز اس پہ شدہ دیا ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا حرف جس پہ کہ زیر ہو. دیکھیں نصر اللہ. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں رکیں گے نصر اللہ تو ہم اس لفظ الجلالہ کے ہاں پہ، لفظ الجلالہ کے ہاں کو سکون دے دیں گے، نصر اللہ، اگر ہم یہاں رکیں گے. لیکن اگر ہم یہاں رکیں گے تو ہم یہاں پہ والفتح سے شروع نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ چھوٹی آیا ہے تو ہم شروع سے چلے جائیں، اگر بہت بڑی آیا ہے تو پھر ہم کم از کم 3 4 حروف پیچھے ضرور چلے جائیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں the nearest meaning is، یعنی قریب کے معنی یہ ہے کہ او اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. اگر کوئی آدمی ایسے رک جائے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اور یہاں وہ اپنی آیا روک دے، تو آپ دیکھیں سننے والا آدمی کیا سمجھے گا. یعنی آپ نے تو معنی بدل دیے، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں. تو آپ نے بات پوری کرنی ہے. اسی لیے فار ایگزامپل آپ کسی بھی آیا کو پڑھتے ہوئے رکیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اعادہ کریں، 2 4 حروف پیچھے سے چلتے ہوئے آئیے.
جب اب 2-4 حروف پیچھے سے چلتے ہوئے آئیں گے تو معنی دوبارہ سے اس کے وہی ہو جائیں. جی سورہ قاریہ آئیے. جی بالکل. جی یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے. القارعۃ ما القارعہ. یہاں بھی تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کو جوڑ رہے ہیں. القارعۃ ما القارعہ. میں رکا نہیں ہوں. القارعۃ، لیکن یہاں پہ میں رک رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ القارعہ. القارعہ. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا تو اس کو سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ ان دونوں آیا کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. جب آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ رک تو نہیں رہے ہیں، تو وقف تو آ نہیں رہا. جب آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں وقف نہیں آ رہا تو پھر آپ جو حرکت ہے وہی پڑھیں گے نا. مثلا اگر آپ یہ والی آیا پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پوری پڑھیں گے یوم یکون الناس، یکون الناس، لیکن اگر آپ رکیں گے تو یکون پڑھیں گے نا. لائک وائز القارعۃ ما القارعہ، اگر آپ رکیں گے تو پڑھیں گے القارعہ ما القارعہ. سمجھ آ گئی سسٹر بات آپ کو؟ یہ سسٹر کون تھی جو کہہ دی؟ جی سسٹر عطیہ سادات. اگر ہم تا پہ رکیں گے، اس گول تا پہ، تو اس کو ہا بنا دیں گے القارعہ. نہ صرف ہم اس کو ہا بنائیں گے بلکہ ہا کو سکون دے دیں گے. سسٹر آئین جو ہے نا، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ہم نے آئین دیکھا ہے کہ آئین کہاں سے نکلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. آئین جو ہے ہمارے یعنی گلے کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے، جو ایک چھوٹا سا پرزا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہاں پر ہوا نہ جائے، سوری کھانا نہ چلا جائے. آپ اپنی 2 انگلیوں کو گلے پہ رکھیں اپنے اور کہیں آ آ آ. آپ کو ایک موومنٹ محسوس ہوگی. عام طور پہ مسٹیک یہ ہوتی ہے، آئین کے بجائے ہم حمزہ پڑھ لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں حمزہ گلے کے نیچے سے نکلتا ہے، بالکل نیچے والے حصے سے. اس میں کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، بڑے طریقے سے نکلتا ہے. اس میں تھوڑی سی جھٹکے والی آواز ہے، لیکن آ پڑھنے کے لیے تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے. جس چیز خدیجہ تا کو ہا بنانا ہے، یہاں ہم تا کو ہا بنا رہے ہیں. اور لیکن 2 چیزیں ہیں نا، یہاں پہ تا ہے اور تا کے اوپر پیش ہے. اگر ہم یہ کہیں صرف کہ ہم نے تا کو ہا بنایا تو اس کا مطلب ہے ہا تو بنایا لیکن پیش ہم نے باقی رکھی. ہم تا کو ہا بنا رہے ہیں اور ہا کو پھر ہا پہ سے حرکت ہٹا رہے ہیں. 2 چیزیں کرتے ہیں. گول تا کو ہم ہا بنائیں گے، سکون والا ہا بنا دیں گے. القارعہ القارعہ، یہ سکون والا ہا بن گیا. لیکن اگر یہ پہلے ہی سکون والا ہا، اگر پہلے ہی ہا ہو حرکت والا، تو ہم اس ہا کو سکون والا ہا بنا دیں. سب کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ ایک دفعہ ہم دوبارہ ریوائز کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اگر ہم ایسی جگہ پہ رک جائیں جہاں پر ہم کسی وجہ سے یعنی کوئی ضرورت کے تحت رک جائیں، اور اگر ہمارے پاس جیسے دوبارہ الارض ہے نا، اگر ہم اس پر رکنا چاہیں تو ہم الارض، ہم اس ضاد کو سکون کر دیں گے. یہ ہے اخرجتی. یہ اس کو نہیں پڑھتے بیکاز یہ تی اصلی نہیں ہے یہاں پہ. یہ فالموریاتی، یہ بھی اصلی نہیں ہے لیکن چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو. فالموریات پڑھیں گے، فالموریات. تی کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی سوری زیر کو ہٹا دیں گے جب بھی ہم رک رہے ہیں. والعادیاتی والعادیات. اور یہ آ گیا 2 زبر. نقعا نہیں پڑھیں گے، فاثرن به نقعا نقعا. لیکن یہاں پہ یہ کیا پڑھیں گے جب 2 زبر 2 پیش آ رہی ہے تو لکنود لکنود لکنود. رائٹ سسٹر سائرہ یو کین گو. بارک اللہ فیک. دیکھیں آج ہم نے اس پر بہت زیادہ وقت لگا دیا. چلیں خیر ہے انشاءاللہ. جب لوگ جانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے خیال آ جاتا ہے کہ شاید زیادہ وقت ہو گیا. اب ہم نے یہ وقف والا دیکھ لیا. وقت پہ سب لوگ کلیئر ہیں سسٹر؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ دیکھیں دوبارہ وہی اسکرین آ گئی. جب 2 زبر ہوں گے تو ہم اسے 1 زبر بنا دیں گے. اگر 2 پیش یا 2 زیر ہوں گے تو ہم اس کو سکون بنا دیں گے. اسی طرح اگر سادی حرکت ہوگی زبر زیر پیش تو ہم اس کو سکون دے دیں گے. اگر تا ہوگا گول والا تو ہم اس کو ہا بنا دیں گے اور ہا پہ سکون بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. غنہ کا چیپٹر باقی ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم یعلمون پر رکیں گے تو یہ واو مد والا واو ہے، تو 2 4 اور 6 تینوں کر سکتے ہیں. قریش پہ رکیں گے تو یہ یا جو ہے یہ لین والا ہے، یہاں پہ بھی 2 4 اور 6 تینوں کر سکتے ہیں، لیکن لین والے پہ 2 کرنا اچھا ہے اور مد والے پہ 6 کرنا اچھا ہے. اچھا ہم نے نون کے قاعدے پڑھے تھے نا، تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہوں گے.
جب بھی خالی نون آئے گا یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آئے گی تو چار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چار چیزیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. یہ چار چیزیں کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حرف کیا آ رہا ہے. اگر تو یہ آیا حمزہ عین ہا غین خا حروف الحلقی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آج ہم دیکھیں گے کچھ بھی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے. اگر با آ گیا تو ہم نون کو یا دو زبر دو پیش یا دو زیر کو میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، میم سے بدل دیں گے اور ناک میں چھپائیں گے. میم بعدی، میم بعدی. اگر یرملون میں سے کوئی آ گیا تو ہم اسے ملائیں گے اور چھپائیں گے. یرملون ہم نے دیکھا تھا دو طریقے سے ہوتا ہے ملانا اور چھپانا. ایک ہوتا ہے صرف ملانا چار دو حروف میں را اور لام میں، اور جو باقی بچ گئے چار یا نون میم اور واو اس میں ملانا اور چھپانا دونوں ہوتا ہے. من یشتری یہ ملانا اور چھپانے کی مثال تھی. مر ربی، مر ربی اس میں کوئی نون کی آواز نہیں آ رہی ہے جبکہ لکھا ہوا نون ہے. یہ صرف چھپانے کی طریقہ تھا، اس میں سوری ملانا تھا، چھپانا نہیں تھا. اور یہ حروف میں سے کوئی بھی آ جائے گا، یعنی یہ 6 اور ایک 7 اور 6 13 28 ٹوٹل حروف میں سے 13 نکل گئے، 15 بچے. ان 15 میں سے جب کچھ بھی آ جائے گا خالی نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد تو ہم اس آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کرنا. ٹھیک ہے، ابھی جیسے ہم نے دیکھا جو سب سے پہلا قاعدہ تھا کچھ نہ کرنا. تو جب بھی نون ساکن یعنی خالی نون کے بعد تنوین اور تنوین کے بعد یا نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد ان 6 میں سے کچھ بھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ جب خالی نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا آئے تو خالی نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کو بغیر تبدیلی جیسے لکھا ہو ویسے ہی پڑھنا ہے. مثال کیسے ہے دیکھیں، یہ مثال یہ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو وہ تو یاد ہے نا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، تبدیل کرنا اور ملانا اور چھپانا. یا ایک نظر دیکھنا ایک منٹ کے لیے، چھوٹا سا ریویژن کرنا ہے یا یاد ہے؟ لکھیں ریویژن اور لکھیں موو. اردو میں لکھنا ہے تو لکھیں جیسے بھی سمجھ آئے آپ کو. اچھا چلیں سسٹرز ریویژن کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے کوئکلی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے وہ سلائیڈ انشاءاللہ موجود ہے یہاں. دیکھیں یہ بدلنا اور تبدیل کرنا تھا. ٹھیک ہے، چینج کرنا کیسے تھا؟ جب نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آ جائے تو ہم اسے نون یا دو زیر دو پیش دو زبر کو میم سے بدل دیتے ہیں اور آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں. اس کی مثالیں یہ تھیں، ایک ایک مثال لیتے ہیں. یا نون کے بعد نون آ رہا ہے نا، دیکھیں خالی نون ہے اس کے بعد با آ رہا ہے. انبتت. دوسری مثال یہ من بخیلا، نون میم میں بدلا گیا اور اس کے بعد ناک میں آواز رکھی 2 حرکت کے برابر 2 سیکنڈ اور پھر پڑھا. اور تنوین کے ساتھ خالق بشرا، یہ تھا کون سا قاعدہ تھا؟ بدلنا تبدیل کرنا، یعنی نون یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو میم بنا کے ناک میں سے آواز نکالتے ہیں. دوسرا تھا ملانا یا چھپانا. خالی نون یا دو زیر دو زبر دو پیش کے بعد ان 6 حروف میں سے کچھ بھی آ جائے یرملون جو ہم نے یاد کیے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ جب خالی نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یرملون آئے تو خالی نون یا دو زبر دو زیر دو پیش کو یرملون سے ملانا اور ناک میں چھپانا ہے، یعنی جو بھی حرف آ جائے اس سے. لیکن اس کی 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ناک میں جاتا ہے اور ایک ناک میں نہیں جاتا. دیکھیں اس کی 2 اقسام ہیں، صرف ملانا ناک میں نہ چھپانا را اور لام کے ساتھ، اور ناک میں بھی چھپانا ہے ملانا بھی کبھی جب یہ ینمو بن کے آئے. مثال یہ تھی دیکھیں، یہ ملانا اور چھپانا ہے. من یشتری حسابا یسیرا من ولی، یہ تھا ملانے کی مثال اور چھپانے کی. خالی ملانا بغیر چھپائے ہوئے کألم من ربی غفور الرحیم. آئی ہوپ سب لوگوں کو انشاءاللہ یاد آ گیا ہوگا.
اب ہم تیسرے قاعدے پر آتے ہیں. جی تیسرا قاعدہ تھا کچھ بھی نہ کرنا. کچھ بھی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب نون آئے گا خالی یا دو زبر دو زیر دو پیش آئیں، کچھ بھی ان چاروں میں سے آ جائے قرآن کریم میں، تو ہم رکتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگلا حرف کیا ہے، اس کے حساب سے ہمیں پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اگر ان 6 میں سے کوئی بھی آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ بغیر تبدیلی کے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے پڑھیں گے. کیسے؟ دیکھیں یہ لکھا ہے نون، ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ من یشتری، ہم نے اس کو مکس کیا تھا، ٹھیک ہے، ملایا تھا، ناک میں آواز لے گئے. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ من احد وینأون عذابا الیما. دوسرا ہے ہا، 6 حروف ہے نا، دوسرا حرف ہے ہا. ان ھذا ینہا مہین ہماز ولکل قوم ہاد. تیسرا عین، من عمل انعمت حکیما علیما. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون، یہ جو 2 لال ہیں، آپ سے پتہ چل جائے گا نون جو ہے یہ ہمارا نون ہے جس کا قاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم اس کو عین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسے ملا رہے ہیں. ہم سادہ سادہ پڑھ رہے ہیں، جیسا دکھ رہا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں. من عمل ان ھذا من احد. ہم اسے نہیں کہہ رہے من احد، ہم ایسا تو نہیں کر رہے، ہم تو صاف صاف پڑھ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. من احد ان ھذا من عمل من حکیم من غیر من خیر. یہ ہے نون کے ساتھ. اور جب تنوین کے ساتھ 2 زبر 2 پیش کے ساتھ 2 زیر کے ساتھ ہے تو عذابا علیما مہین ہماز حکیما علیما. یا تنوین کی آواز صاف سنائی دے رہی، نون سنائی دے رہا ہے، نون چھپ نہیں رہا. علیما حکیما اجر غیر ذرۃ خیرا. سمجھ آیا سسٹرز؟ یہ بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. یا حروف ہلکی میں سے کچھ بھی آئے، کچھ بھی نہیں کرنا، جو دکھے بس وہ پڑھنا. یہاں سمجھے کوئی قاعدہ لگتا ہی نہیں. جیسے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، بس پڑھتے چلے جائیے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ بدلنا ہے، نہ کچھ چھپانا ہے، نہ کچھ ملانا ہے. کب؟ جب نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد ان 6 میں سے کوئی آ جائے تو. صرف ان 6 میں سے، ان 6 کے علاوہ کچھ اور آئے گا تو کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی قاعدہ اپلائی ہوگا. ہم نے 3 کر لی ابھی تک، ٹھیک ہے نا؟ کیسے کیے 3؟ دیکھیں ہم نے کچھ نہ کرنا ابھی کیا، بدلنا چھپانا پہلے کیا تھا، ملنا چھپانا پہلے کیا. ایک دفعہ دوبارہ، جب بھی نون آیا یا خالی حرکتوں سے خالی اور تنوین آیا اور یہ حروف آئے حروف الحلقی، تو نہ ہم نے چھپایا، نہ ہم نے ملایا، نہ ہم نے بدلا، ہم نے سیدھا سیدھا پڑھ لیا. دوسرا جب با آیا تو ہم نے اسے بدلا میم سے اور ناک میں چھپایا. تیسرا جب یرملون میں سے کچھ بھی آیا تو ہم نے اسے ملایا اور چھپایا. لیکن ان میں سے 2 حرف ایسے تھے را اور لام، جب وہ آئے تو صرف ہم نے ملایا اور چھپایا نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آخری چھپانے والا کیا، چھپانے میں کیا ہوگا. چھپانا جب خالی نون یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد دوسرے تمام حروف میں سے کوئی آئیں، دوسرے تمام حروف آئیں. دوسرے تمام حروف سے کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، میرا خیال ہے انٹرنیٹ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا شاید، چلیں آ گیا دوبارہ الحمدللہ. دوسرے تمام حروف سے مراد یہ ہے کہ نہ یہ 6 حروف وہ والے ہیں جو حروف الحلقی کے تھے، نہ 6 وہ والے ہیں جو یرملون کے تھے، نہ با ہے. 6 اور 6 12، 12 اور 1 13، 28 میں سے 13 نکل گئے تو 15 حروف بچے. ان 15 حروف کا قانون ہے یہ کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن اور 2 زبر 2 پیش 2 زبر کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ناک میں چھپائیں گے. اب کوئی سوال یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہم اسے یاد کیسے رکھیں گے؟ اسے یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. آپ ان کو یاد کر لیں، ان 13 حروف کو، تو یہ خود بخود یاد ہو گئے. جب وہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے، سیدھی سی بات ہے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، انفسکم تنذرہم منکم الانسان. جی چھپانے کے ایگزامپل ہی دے رہا ہوں سسٹر میں. دیکھیں چھپانا اور ملانا جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ کیسے تھا؟
من یشتری، پہلا حرف تھا من، دوسرا تھا یشتری، تو ہم نے نون کو یا کے ساتھ مکس کیا، من یشتری، نون اور یا ایک جیسے ہو گئے، من یشتری، ایک ہی آواز میں دونوں پڑھے گئے، من یشتری، اور آواز ناک میں گئی، ہم نے کیا کیا، ملایا اور چھپایا۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، صرف چھپا رہے ہیں، ہم ملا نہیں رہے ہیں۔ غور سے سنیں، کیا میرا نون فا کے اندر مل رہا ہے، یا میرا نون زال کے اندر مل رہا ہے، یا میرا نون کاف کے اندر مل رہا ہے؟ نہیں، میں روک کے سناتا ہوں انشاءاللہ۔ انفسکم تنذرہم منکم، لیکن میں وہاں کیا کر سکتا، وہاں میں کہتا میں یشتری، تو میں نے جب میں کہا ہے تو میں ملا چکا ہوں آلریڈی، ٹھیک ہے نا؟ جی سسٹر تحسین آپ جا سکتے، ہم بھی کلاس کو ختم کرتے ہیں، آج سبق جو ہے ہم زیادہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اتنا وقت رہا نہیں، ہم اس کے بعد انشاءاللہ فنش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے انفسکم تنذرہم منکم الانسان منصورا من دون ان کان من قبل من شیء ماء ثجاجا شيء شهيد تبعا فهل حلية تلبسونها۔ سب کو سمجھ آیا کہ کیا ہوا یہاں؟ دیکھیں جو نون ہے اس کو ہم ناک میں لے کے گئے، جب ہم نے پڑھا ہمارے سامنے یہ والا ورڈ آیا قرآن کریم میں، تو ہم نے اس نون کو، ہمیں پتا ہے کہ اس نون کے بعد فا آ رہا ہے اور یہاں چھپانا ہے، کس کو چھپانا ہے، نون کو چھپانا ہے۔ تو جب نون کی باری آئی تو ہم نون کو نوز میں لے کے چلے گئے، 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے وہاں رکھا، اس کے بعد ہم نے نون کو چھوڑ دیا، ہم آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم نے 2 لیٹرز کو مکس نہیں کیا، میں بار بار یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم نے 2 لیٹرز کو مکس نہیں کیا۔ من یشتری، دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں، دیکھیں من یشتری، ہم پڑھیں من، ہم من نہیں پڑھ رہے، یشتری نہیں پڑھے، ہم جوڑ رہے ہیں، من یشتری۔ یہاں پڑھیں حسابا یسیرا، یہ تنوین یا کے اندر داخل ہو گئی، حسابا بین، اور اس والے میں دیکھیں اس میں تو ناک میں آواز گئی نہیں اور پورا پورا لفظ چلا گیا، کألم، کألم، نون چلا گیا لام میں، کألم مر ربی، نون چلا گیا را میں، کوئی چھپانا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ملانے میں بھی غنہ کی آواز آتی ہے اور چھپانے میں بھی، یعنی جب ہم اس دیکھیں ایک چیز یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کیا ہے، ملانا اور چھپانا، اور چھپانا دونوں میں کامن ہے۔ جب ہم یرملون کا قاعدہ لگاتے ہیں تب بھی چھپاتے ہیں، جب ہم چھپانے کا قاعدہ لگاتے ہیں تب بھی چھپاتے ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یرملون میں ہم ملاتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں، جبکہ یہاں پر ہم صرف چھپاتے ہیں۔ ونس اگین، ان دونوں میں، یرملون میں اور اخفا میں، جو چھپانے والا قاعدہ ہے ادغام میں اور اخفا میں، فرق یہ ہے کہ یہاں ہم یرملون والوں میں ملا بھی رہے ہیں اور ناک میں چھپا بھی رہے ہیں، جبکہ یہ جو 15 لیٹرز ہیں اس کو ہم ملا نہیں رہے ہیں، صرف ناک میں چھپا رہے ہیں۔ Is everybody clear sisters؟ سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ الحمدللہ، اور تھوڑی سی چیزیں پریکٹس کے ساتھ بھی آتی ہیں، ہم تھوڑی سی ان کی پریکٹس بھی آنے والے لیسنز میں کریں گے، تو چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، اب جو ہے ہم کوئکلی اپنا سورہ کو دیکھتے ہیں۔ ایک چیز چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہاں، دیکھیں کوئی بھی کیا کریں گے، سسٹر چلی گئی ہیں تھوڑی سی، لیکن اب کوئی ہمیں اپنا کورس کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں کیسے پڑھیں گے اسے، کون بتائے گا یہاں پہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ الحمدللہ، یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ نون آ رہا ہے، نون کے بعد تا آ رہا ہے، نون آ رہا ہے سکون والا، نون پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، ہم اسے پڑھیں گے انت، انت، یہاں ہائیڈ کر رہے ہیں، ہم چھپا رہے ہیں، جی اخفا چھپا رہے ہیں، دیکھیں نون کے بعد تا آ رہا ہے، انت، یہاں کیا کر رہے ہیں، یہی چیز، کنتو، کنتو، یہاں کیا کر رہے ہیں، تنسا، تنسا، دیکھیں پریکٹس سے سمجھ آئیں گی نا چیزیں، ہم چھپا رہے ہیں،
तंसा, यहाँ क्या कर रहे हैं, फंसब, 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 इसे हम छुपा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला है इसमें क्या करेंगे, बताएगा कौन, बताएगा मुझे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे कलकला, बाउंस देंगे, बारकल्लाहु फिक, क्योंकि देखें ये तो है ना, कुतुब जद का हर्फ है, ठीक है, और इस पे सुकून है, तो हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे बत्शा, बत्शा, मोटा तो कर रहे हैं, बत्शा, कलकला की तरह पढ़ेंगे, बत्शा, बत्शा, आवाज को हिलाना है, कलकला में आवाज को हिलाते हैं, बत्शा, बत्शा। अच्छा यहाँ पे बा को कैसे पढ़ेंगे, वही चीज जो यहाँ, ये कलकला है और सुकून है, यानी ये बाउंसी लेटर्स हैं और उस पर सुकून है, हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हबलुन, अगर हम पढ़ेंगे हबलुन तो हमने गलत पढ़ा, हम पढ़ेंगे हबलुन, 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 इसको हिलाना है, सारे बा इसी तरह हिलेंगे ये वाले, क्योंकि तमाम बा पर सुकून है, सबहन, सबकन, सुबहन, ज़बहन, अबदन, ये दाल है, ये भी कलकला है, इसको भी हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे अदनिन, इसे पढ़ेंगे अदनिन, अदनिन, दाल पे बाउंस, सारे हुरूफ पे इन पे बाउंस, अदनिन, कदहन, कदहन, ये कॉफ है, कॉफ भी कुतुब जद में है, कलकला लेटर्स में, इस पे सुकून है, इसको भी बाउंस देना है, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे नक़अन, इसे पढ़ेंगे नक़अन, बहुत कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि हम सिर्फ नक़अन पढ़े, हम इसे मोटा तो पढ़े लेकिन कलकला ना करें, ये दोनों चीजें होनी है, नक़अन, 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 ये बा आ गया कलकला वाला, इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब क़ा, अगर हमने अब क़ा पढ़ा तो ठीक नहीं पढ़ेंगे अब क़ा, अब क़ा, ये जीम आ गया, ये जीम भी कलकला वाला, इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे तजरी, ऐसे सॉफ्ट नहीं पढ़ेंगे तजरी, इसे पढ़े तजरी, तजरी, जब हम ये हरूफ पढ़ते हैं कलकला के तो शिद्दत के साथ पढ़ते हैं तजरी, तजरी। अच्छा अब हमें सूरह देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम सबक खत्म करते हैं। कौन बताएगा यहाँ पे कौन सा मद लग रहा है सिस्टर्स? अच्छा नेट क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी, नेट मेरा क्लियर नहीं है या आप लोगों का क्लियर नहीं है, और किसी सिस्टर को प्रॉब्लम है क्या नेट की? जी चलें, नेट का प्रॉब्लम नहीं, जी छोटी मद है, लेकिन जरा गौर से देखें कि ये छोटी मद ही रहेगी, छोटी के बाद बड़ी हो जाएगी। यहां तक जब हमने देखा, या तक जब तक तो छोटी थी, लेकिन उसके बाद हमजा आ गया, कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है ना, ये छोटी थी लेकिन बड़ी हो गई, यही ख्याल रखना होता है पढ़ने में कि आगे क्या आ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पे कौन सी मद है, यहाँ पे भी छोटी मद है लेकिन छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है ना जी, और यहाँ पे कौन सी मद है, छोटी मद है जी बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद हमजा नहीं आ रहा, देखें यहाँ हमजा आ रहा था तो छोटी मद बड़ी बन गई, यहाँ छोटी छोटी ही रही बिकॉज हमजा नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे फिर छोटी मद है लेकिन ये छोटी मद बड़ी मद बन जाएगी, हमजा आ रहा है, ये बताइए इसके बाद वाले हर लफ्ज पे कौन सा कायदा लग रहा है, यहाँ जहाँ कर्सर रखा हुआ है यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, नून साकिन के बाद ता आ रहा है, तो क्या बनेगा सिस्टर्स, हम छुपाएंगे, हमें छुपाना है, ठीक है ना, हम इसे छुपाएंगे, वला अंतुम, अंतुम, आवाज नाक में ले जाएंगे, अंतुम। अच्छा इसके आगे कौन सा कायदा लग रहा है, यहाँ पे छोटी मद, और छोटी मद के साथ बाद हम देखा हमजा है तो हम इसे डायरेक्ट बड़ी मद कर लेंगे, ठीक है। कुतुब जद के हुरूफ पर अगर हरकत हो तो फिर कलकला उन पे इस तरह से नहीं होता कि जाहिर हो, कलकला उनमें से कुछ हुरूफ में उनकी जाती तौर पे मौजूद है उनके अंदर, लेकिन हम फिर उसे एकदम जाहिर नहीं करते, ठीक है ना। अब इसे दाल के ऊपर दम्मा लगा हुआ है, पेश लगा हुआ है, तो हम इसे आबिदू पढ़ेंगे बस, इसका कोई तरीका नहीं कि फिर आप आवाज को हिलाएं, वल्लाहु आलम। अच्छा अगली आया देखें, यही यहाँ तो छोटी मत बड़ी मत बन गई, ये बताइए यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, आबिदुन और उसके बाद माँ,
عابدن اس کے بعد ملانا اور چھپانا. بارک اللہ فیک سسٹر شادیہ، بالکل ٹھیک. یرملون سسٹر ام عبداللہ، بہترین. سسٹر زید صرف ہائڈ نہیں کرنا ہے. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون کا قاعدہ. یرملون میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ملاتے ہیں اور چھپاتے ہیں، مکس کرتے ہیں اور ہائڈ کرتے ہیں. تنوین ہے نا، تنوین کے بعد نہیں مارا. نون دیکھیں یہاں لکھا ہے نون یا دو زبر دو پیش دو زیر کے بعد یرملون میں سے کچھ بھی آ جائے تو ہم اسے کیا کریں گے؟ ملائیں گے اور چھپائیں گے، مکس اینڈ ہائڈ. ٹھیک ہے. اچھا پہلے والے میں تو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چھوٹی مت بڑی مت ہے. دوسرے میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے یہ بتائیے، جہاں پہ کرسر ابھی رکا ہوا ہے. جی یہاں صرف چھپانا ہے. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. انتم ولا انتم عابدون ما اعبد. آخر میں دوبارہ سے بڑی مد آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ قاعدہ ہم نے اس کے بعد والا نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. یہ ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. لکم دینکم، کچھ یہاں پر ہم نہیں کر رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین، لیکن یہ قاعدہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے سسٹرز. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ آج ہم نے کافی چیزیں کی. آج ہم نے سکون پڑھا، آج ہم نے شدہ پڑھا، آج ہم نے وقت کے احکامات دیکھے، اور آج ہم نے دو نون ساکن کے جو قواعد تھے وہ دیکھے. تو نون ساکن کے سارے قواعد ہم نے آج ختم کر لیے. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم ایک چھوٹا سا ریویژن نون ساکن کا کر کے اور پھر میم ساکن کا قاعدہ دیکھیں گے، کیونکہ کلاسیں ہمارے پاس اب کم ہیں اور ہمیں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے. مجھے امید ہے کہ تیزی تھی، لیکن اتنی تیزی نہیں تھی کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. جہاں ضرورت پڑی وہاں ہم بالکل بہت آہستہ بھی چلیں. امید ہے کہ سب لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب سے یہاں آنا اور پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. بارک اللہ فیک سسٹرز. اگر کوئی سوال نہیں ہو تو پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا، بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں شامل فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو قرآن کریم سکھائیں. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. ساری جتنی خیر ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سارا شر میری طرف سے، ساری غلطی میری طرف سے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.